اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسد گروپ کو سبسکرائب کریں۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جب میرا دل چاہے کہ اللہ تعالی مجھ سے باتیں کرے، مجھ سے کلام فرمائے، تو میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے، تو میں قرآن کو کھولتا ہوں تو قرآن پاک کی تلاوت ایسے ہی ہے جیسے خدا اپنے بندے سے کلام فرما رہا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین آپ قرآن پاک کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی تو ہم قرآن کو کھول لیتے تھے، حتیٰ کہ ہمیں بھوک لگتی تھی تو ہم قرآن کھولتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ایسے سیر ہو جاتے تھے جیسے اچھا کھانا کھایا۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی شان والی کتاب ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں نے کبھی بندہ نہیں بھیجا کہ جاؤ در پہ لے کے آؤ، میں قرآن کو کھولتا ہوں۔ لولا علی اقام بعید لوجدته فی کتاب اللہ، اللہ کا قرآن مجھے بتا دیتا ہے کہ تمہارے اونٹ کی رسی کہاں پڑی۔ تو یہ قرآن پاک ہے، رہنمائی ہے، برکت والا ہے۔ تو خیر مولا کائنات فرماتے ہیں جب میرا جی چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھولتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ جب میں چاہوں میرا دل کرے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھولتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ دونوں عمل بڑے پیارے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا خدا تم سے کلام کر رہا ہے، اور نماز کا پڑھنا تم خدا سے باتیں کر رہے ہو، اور اس کی رحمت نماز کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو خوش قسمت ہے وہ انسان حضور کا غلام یعنی مسلمان جس کو اللہ یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر شروع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کا۔ تو بات یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام بیت المقدس میں آئے، انبیاء کی امامت کرائی، وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو اسی سفر کے دوران نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور منظر بھی بیان فرمایا۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم بیت المقدس کی طرف آ رہے تھے تو ہم نے راستے میں ایک آواز سنی کہ کوئی کہتا ہے ہلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ٹھہریے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا حضور آپ آگے بڑھیے، سرکار آگے چل دیے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں ایک جگہ ہم نے ایک بوڑھی عورت کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ تو سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا حضور آگے تشریف لائیے، یہ سفر جاری رہا۔
پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ایک ایسی جگہ پر سے گزرے کہ ہمیں آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ ہم پر سلام سلام کی آوازیں آ رہی ہیں، ہمیں سلام کہا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون ہے، یہ کون جماعت ہے، کیسی جماعت ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آگے بڑھیے۔ پیارے آقا علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک مقام آتا ہے، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو حضم یا محمد کی آوازیں آ رہی تھی وہ ابلیس تھا، وہ ابلیس سگا۔ آقا وہ آپ کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ کا بیان ادھر سے ہٹ جائے، وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ دسی شیطان، اچھا شیطان دے بارے صوفیاء کرام بزرگان دین فقراء بھی فرماتے ہیں کہ ایک چھاڑنا آخری ویلے تک کوئی نہیں، مطلب کہ وہ کالج بیٹھ رہے کہ میں فقیر بن گیا، میں درویش بن گیا، ایک بن گئی انہوں نے زیادہ گھیرنا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی عطا ہو، سرکار کی نگاہ کرم ہو، شیخ مکرم کا ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے جملوں اور عملوں سے محفوظ کرواتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ مرید ہیں حضرت شیخ نجم الدین کبرا کے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا تو شیطان نورانی صورت میں آ گیا اور کہنے لگا فخر الدین 10 رب ایک ایک دو۔ آپ نے فرمایا ایک، ایک کے کھڑا کہتا دو، آپ کہتے ایک کہتے دو، مناظرہ شروع ہو گیا۔ امام فخر الدین رازی ایک دلیل دینے کو دو جواب کر کے سامنے لے آیا۔ اچھا اس کو جو کتابیں آج موجود ہیں اس کا بھی علم ہے، جو پہلی گزری ان کا بھی علم ہے۔ اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا، ساری جانتا بھار میں یہ دلائل پر دلائل دیے جا رہا ہے۔ مرشد کامل حضرت شیخ نجم الدین کبرا آپ کی نظر پڑی، کوسوں دور ہے، میلوں دور ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ مرید کو گھیرا ہوا ہے ابلیس نے، تو آپ نے وہاں سے آواز دی کہ فخر الدین اس کو کہہ میں تیری بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، میں تیری بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے۔ تو جب مرشد کامل کی آواز امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں پڑی تو اس وقت امام فخر الدین رازی نے اس کو یہ جواب دیا، تو اسی وقت کفس انصری سے روح پرواز کر گئی اور مرشد کامل کی امداد سے خاتمہ بالخیر ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے پیر کامل جو بندے کے ایمان کو بچائے، جو بندے کے ایمان کو بچاتا ہے وہ مرشد کامل ہوتا ہے۔ تو خیر ایک بڑی ڈنڈی مارے، بڑا زور لاوے حضم یا محمد، تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا یہ ابلیس تھا۔ اور پھر جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کو جڑی بڑی مائی تو ساں دیکھی ہے نا، بڑی عورت، آقا وہ دنیا ہے، دنیا وہ دنیا تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا اب بوڑھی ہو چکی ہے، جتنی اس بوڑھی کی عمر ہے نا اتنی ہی دنیا کی عمر رہ گئی ہے، اور دنیا پیچھے ہے
قیامت اب آنے والی ہے. تو دسو یہ دنیا رہ کوئی نہیں کہ یہ بندہ اس دنیا واسطے کتنا کوئی کرتا پیا. سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے آقا وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ دنیا آپ کو دکھائی گئی کہ جتنی اس بوڑھی کی عمر ہے اب اتنی دنیا کی رہ گئی. اور پھر جبریل عرض کرتے ہیں آقا جن لوگوں نے آپ پر سلام کیا ہے جو آپ کو سلام کر رہے تھے السلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخرو السلام علیکہ یا حاشرو، جو آپ کو سلام کر رہے تھے وہ اللہ کے نبی تھے اور ان میں ایک نبی جناب ابراہیم تھے. معراج کی رات ہے، دنیا سے جانے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور جہاں سے مصطفیٰ کا گزر ہو رہا ہے وہاں اللہ کے نبی کھڑے ہو کر سرکار پر سلام پڑھ رہے ہیں. یہ ساری باتیں ان کی زندگی کی دلائل ہیں، زندگی کی دلیلیں ہیں. وہ قبروں میں تھے، قبروں میں آئے نماز بھی پڑھی، قبروں سے آئے نماز پڑھی، سلام بھی کر رہے ہیں. بات یہاں ختم نہ ہوئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر ہمیں براق پر سوار کیا گیا. سرکار براق پر سوار ہو کر جبریل بھی ساتھ ہے پہلے آسمان پر گئے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا. آسمان کے دربار نے کچھ باتوں کے بعد دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہم نے اپنا قدم مبارک پہلے آسمان پر رکھا تو کیا دیکھتے ہیں وہاں پر جناب آدم تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. حضرت آدم وہاں تشریف فرما اور کہتے ہیں اے صالح بیٹے اور نیک نبی تم پر سلام ہو، تمہارا آنا مبارک ہو. پیارے آقا فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ جناب آدم کے دائیں طرف بھی کچھ لوگ ہیں اور بائیں طرف بھی کچھ لوگ ہیں، مخلوق خدا ہے. اور آپ دائیں ان کے سجے پاسے دیکھتے ہیں ہس پیندے نے، کھبے پاسے دیکھتے ہیں تو رو پیندے. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو جناب آدم کے دائیں طرف والے ہیں یہ بھی ان کی اولاد ہے اور جو بائیں طرف والی ہے یہ بھی ان کی اولاد ہے. دائیں طرف والے جنتی ہیں، بائیں طرف والے جہنمی ہیں. آپ جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں. تو قیامت تک کے آنے والے جنتیوں اور جہنمیوں کو معراج کی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم کے ساتھ دیکھ لیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ہمارا قیام جو ہے، مقام جو ہے، دوسرا آسمان بنا اور دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا. تو وہاں پر کیا دیکھا کہ دوسرے آسمان پر جناب یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. جناب یحییٰ اور عیسیٰ یہ دونوں مسیرے بھائی تھے، خالہ دار بھائی. وہ کتنی عظیم مائیں ہوں گی اور اس کس باپ کی اولاد ہے، وہ کس ماں کی دو بیٹیاں ہیں کہ جن ماؤں کے دونوں ماؤں کے بیٹے اللہ کے نبی بنتے ہیں. دونوں ماؤں کے بیٹے اللہ کے نبی بنتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ خالہ زاد ہے. آسمان پر ان سے ملاقات ہوتی ہے اور تیسرے آسمان پر جناب یوسف سے ملاقات ہوتی ہے. چوتھے آسمان پر جناب ہارون سے ملاقات ہوتی ہے. پانچویں آسمان پر جناب ادریس سے ملاقات ہوتی ہے. چھٹے آسمان پر جناب
کرام علیہم سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور حضور کو پہلے آسمان کی سیر اور نظارے کرائے جاتے ہیں، دوسرے آسمان کی سیر اور نظارے کرائے جاتے ہیں، تیسرے کی، چوتھے کی، پانچویں کی، چھٹے کی، ساتویں آسمان کی سیر اور نظارے کرائے جاتے ہیں، تمام مقامات دکھائے جاتے ہیں، خدا کی خدائی مصطفیٰ کو دکھائی جا رہی ہے، خدا کی خدائی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دکھائی جا رہی ہے۔ اور میرے آقا نے ایک اور منظر بیان فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ایک بیل ہے، بیل ٹگا جنہوں پر داند کہتے ہیں، بچہ واڑا، اس کو فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے اور ایک باریک سا سوراخ ہے، اس میں دھکیل رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبریل عرض کرتے ہیں، سرکار نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو جبریل عرض کرتے ہیں آقا کہ منہ نہ بولے ہوئے بول ہے۔ سمجھ آئی؟ اے منہ نہ بولے ہویا، جیسے یہ بہت بڑا بیل اس سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا اور ہو نہیں رہا، اسی طرح منہ جو کٹی ہوئی گل واپس نہیں ہوتی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ لوگوں دھیان نہ بولیا کرو، اسی دیر دے اندر کئی بکواسات کر جانے ہیں، کئی کفریات بک جانے ہیں، کئی کفریات بک جانے ہیں۔ کئی دفعہ اسی گھر وچ کہہ دیتے ہیں تنگ آ کے نیانیاں نوں، تو کی فرشتہ جا میرے پیچھے پہ گیا۔ یہ فرشتوں کی توہین ہے اور فرشتوں کی توہین کفر ہے۔ کئی دفعہ اسی اور کوئی مشکل مصیبت آوے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں یا اللہ تیرے ساڑھے گھر لبا سی، تو کون ہے؟ تو تے مخلوق جو مالک ہے جو مرضی کرے۔ جب رب تعالیٰ نے تجھے انسان بنایا اس وقت خدا سے کہہ دیتے کہ مولا تجھے میں انسان بنانے لگا تو میں خدا بنا دے، کہہ دیتا رب یا اللہ مجھے گھوڑا بنا دے، مجھے کتا بنا دیتا، کیا سی رب نو وہ دی مرضی، خدا احسان ہے کہ تجھے کھوتا نہ بنایا، تجھے گدھا نہ بنایا، تجھے گھوڑا نہ بنایا، تجھے خچر نہ بنایا، تجھے انسان بنایا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو مخلوق ہے وہ خالق ہے، ہم مملوک ہیں وہ مالک ہے۔ تو ہم دل میں کئی دفعہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت۔ سرکار نے فرمایا ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے۔ دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے، دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے۔ سرکار نے کا فرمان کا مطلب جس نے اس کو محفوظ رکھا میں محمد اسے بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا میں محمد اسے بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگلی گل سن، ضامن تے ضمانت وہی دے سکتا ہے جہدے ہاتھ وچ کچھ ہو۔ اسی کدی نہیں کہہ سکتے اے کام تسی کر لو تے جنت دا ضامن میں، ساڈے اپنے ہاتھ وچ کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے، میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے اپنی جنت کا مالک بنایا ہے، سرکار کے ہاتھ میں یہ رکھی ہے۔ اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو بندہ یہ عمل کر لے گا میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس دور کے اندر انہاں دونوں چیزاں تے ساڈا کنٹرول کوئی نہیں، بے حیائی عام تے بکواس بھی عام۔ تو لہذا ہمیں گھر میں خیال کرنا چاہیے، اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، محلے میں رہتے ہوئے، بے حیائی صرف اسے کا نام نہیں کہ اسی زنا کریے، بے حیائی زبان دی بغیرتی کا نام ہو، غلط الفاظ کا نام بے حیائی ہے۔ یعنی کہ تسی سمجھ لو کہ اسی شراب کھانے چاہیے، زنا کاری کریے، انہوں بے حیائی کہندے آ۔ غلط بولنا یہ بھی بے حیائی ہے، غلط بولنا
یہ بھی بے حیائی ہے۔ اور زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے عطا فرمائی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود شریف پڑھنے کے لیے عطا فرمائی ہے، تو ہم کیسا کیسا کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بیل جسے فرشتے دھکیل رہے تھے، جبریل نے عرض کیا آقا وہ منہ کا بولیا ہوا بول ہے، جیسے یہ بیل سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح منہ کا بولا ہوا بول بھی واپس نہیں آ سکتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اور کچھ مرد دوزخ میں ننگے ہیں، ان کی شرمگاہیں جلائی جا رہی ہیں، شرمگاہیں گل سڑ کر ان سے پیپ نکل رہی ہے، وہ پانی مانگتے ہیں، ان کو پیاس لگتی ہے، ان کی شرمگاہوں سے اور جسم سے جو گلی ہوئی رطوبت ہے، گندا مادہ سڑا ہوا، وہ پیالے بھر بھر کے ان کو دیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں پیئیں گے، ان کو پلایا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کریں گے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ بالخصوص نوجوانوں کے زنا کتنی بری بات ہے، زنا کتنا برا عمل ہے، بے حیائی کتنا برا عمل ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس وقت بندے میں نہیں ہوتا، یہ نکل جاتا ہے، سائڈ پر ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان نور ہے اور پلید ناپاک جسم میں یہ نہیں رہتا۔ اور ایک حدیث میں کہ حیا اور ایمان ایسے دو ساتھی ہیں کہ یہ کبھی الگ نہیں رہ سکتے، اکیلے نہیں رہ سکتے۔ اگر حیا چلا جائے تو ایمان چلا جاتا ہے، ایمان چلا جائے تو حیا چلا جاتا ہے۔ تو بھائی نوجوانوں اس پر توجہ کرو، خیال کرو کہ حیا اور ایمان جو ہے یہ کیسے ساتھی ہیں۔ ہم بے حیائی کی وجہ سے اپنے ایمان کو تو ضائع نہیں کر بیٹھے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں اور ان زبانوں کو آگ کی لگام ڈالی ہوئی ہے، آگ کی لگام۔ تو سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا آقا یہ امت کے وہ علماء ہیں جن کی وجہ سے عوام میں امت میں فساد پیدا ہو۔ اگر علماء کی شان ہے تو ان کی ذمہ داری